بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے نور سے ہم سینوں کو منور کرنے آئے ہیں۔ ہمارا یہ آنا، سننا، سمجھنا قبول فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 ہم سیکھیں گے۔ اس کی تجوید، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ کون سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کون سے ریپیٹ ہو کے آئے ہیں، کون سے پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کی گرامر بھی آگے بڑھے گی انشاءاللہ، تو آپ انشاءاللہ نوٹ بھی فرمائیں گے اور آپس میں جوڑیاں بن کے اس سبق کو ہم پختہ بھی کریں گے، مذاکرہ اور مباحثہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی قرات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آج کی آیت میں تجوید کا کوئی نیا سبق نہیں ہے۔ موٹا حرف پڑھ چکے ہیں۔ لفظ اللہ کی لام کو موٹا تب کرتے ہیں جب اس سے پیچھے زیر نہ ہو، اور صرف لفظ اللہ ہی کا لام موٹا ہوتا ہے، اور کوئی بھی لفظ آ جائے تو لام موٹا نہیں ہوتا۔ اللہ یا اللہم، یہ دو لفظ ہیں جن کی لام موٹی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ باقی چھوٹی مد ہے اس کے اندر۔ یہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے زیر کے بعد یا ہے، تو یہ یا نہیں ہے، حمزہ ہے، اور وہ بھی متحرک ہے۔ حمزہ کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر حمزہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اگر حمزہ سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور حمزہ سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کتابت ہے حمزہ کی۔ اس کو یا سمجھ کے مد نہ کی جائے، نہ اس کو یا کہا جائے۔ جوڑ کرتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں کہیں گے تا زبر ہا تا، زا زیر یا زی، یہ غلط ہے۔ زا زیر زی، حمزہ پیش کو، تو چونکہ پڑھایا نہیں گیا، سمجھایا کہ نہیں گیا، ہمارے علم میں بھی اب آیا ہے، اس لیے اس کو حمزہ سمجھا جائے۔ یہ ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک کتابت ہے، کتابت توقیفی اس کو کہتے ہیں، کہ ہم اس پر وقف کریں گے، ٹھہراؤ کریں گے۔ جیسے اہل زبان نے اس کو لکھ دیا ہے ویسے ہم لکھیں گے، لیکن پڑھیں گے اس کو اسی طرح جیسے اہل زبان نے پڑھا ہے۔ انہوں نے اس کو یا نہیں کہا، وہ اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ کی جو اشکال ہیں یہ تو بڑی معروف ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، پھر یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے۔ الف صرف یہ ہے، ہر طرح کی حرکت اور سکون سے خالی، یہ بھی حمزہ ہے اگر جزم آ جائے۔ باقی صرف یہ الف ہے۔ اس آیت میں الف ایک یہاں پر آیا، صرف ایک الف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شروع میں ہے یہ حمزہ کہلائے گا، اس پر حرکت آ گئی ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ خالی عن الحرکت والسکون، حرکت اور سکون، زبر زیر پیش سے خالی، بالکل ڈنڈا، یہ الف ہے۔ اور یہ تمام شکلیں جو الف لگتی ہیں دکھنے میں، واو لگتی ہیں، یا لگتی ہیں، تو یہ سارے حمزے ہیں۔ یہ آج تجوید کا اتنا کافی ہے۔
ہم نے قرات بھی کر لی، مشق بھی کر لی اور ایک اصول بھی سمجھ لیا